من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و صحبہ المنتجبین. قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میں اپنی جانب سے انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ سید الشہداء ویلفیئر سوسائٹی اینڈ بوائز اسکاؤٹس کی جانب سے یہ تیسرا پروگرام معاشرے کے نوجوانوں کی شادی کے مسائل کے حل کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے اور 20 جوڑوں کی شادی کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور یہ قابل تحسین بھی ہے، قابل ستائش بھی ہے. میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا. علماء کرام، عمائدین، بزرگان قوم، مہمانان گرامی تشریف فرما ہے، لیکن آج کے اس جدید ترقی یافتہ دور کے اندر جہاں انسان دنیا کی ہر سہولت سے مزین ہو چکا ہے اور بہت ساری مشکلات ہماری مادی طور پر حل ہو چکی ہیں اور حل ہوتی جا رہی ہیں، اس کے باوجود اس کے بالکل برعکس اگر ہم دیکھیں اقدار اور ویلیوز کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری اقدار آہستہ آہستہ رو بزوال ہیں اور پستی کی طرف جا رہی ہیں. یقیناً اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے اہم مسئلہ یا ایک اہم ترین مسئلہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے. نوجوانوں کو بے راہ روی سے، گمراہی سے اور بہت سارے گناہوں سے بچانے کے لیے سب سے بہترین جو راستہ ہے، جس کو قرآن کریم نے بھی ہماری رہنمائی کے لیے بیان فرمایا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید ملتی ہے، وہ نوجوان بچوں اور بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے. جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، نوجوانوں کی شادی کی جو عمر ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی 30 سال 35 سال اب یہ ایک نارمل ایج ہو گئی ہے مردوں کی شادی کے لیے، جبکہ ایک نوجوان 14-15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے. اگر 15 سال بعد اس کی شادی ہو تو اس 15 سال کے اندر جو اس کو نفسیاتی طور پر، فزیکلی طور پر جو اس کی خواہشات ہیں، یہ ان خواہشات کو کس طرح سے کنٹرول کر رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے جو بچے ہیں وہ گناہ کی طرف نہ جائیں، لیکن بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آج جنسی بے راہ روی کے راستے بہت زیادہ کھل گئے ہیں اور آسان ہو گئے ہیں. اور اس کے لیے ایک راستہ سوشل میڈیا ہے، جو کہ اب والدین میں سے ہر ایک خود اپنے بچوں کو موبائل کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے فراہم کر دیتے ہیں، لیکن اس پہ کنٹرول نہیں رکھتے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے ان نوجوانوں کو بچانے کے لیے معاشرے کو بہت ساری
برائیوں سے بچانے کے لیے اپنے نوجوانوں کی، بچوں کی، بیٹیوں کی جلدی شادی کریں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے لیے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا مشورہ اپنے ان بزرگان کے لیے جو صاحب اولاد ہیں، والدین کے لیے میں ایک یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، شاید کسی قابل ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یونیورسٹی جائے، آپ کی بیٹی یونیورسٹی جاتی ہے، آپ اس کو آخری حد تک مالی سپورٹ کرتے ہیں۔ میرا بندہ حقیر کا ایک مشورہ اگر آپ قبول کر لیں کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے داماد کو بھی یونیورسٹی کے لیے بھیجیں، اس کے اخراجات بھی کچھ سپورٹ کریں، برداشت کریں۔ اپنے بچے کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بہو کو بھی آپ یونیورسٹی کے لیے بھیجیں، یعنی آپ کا بیٹا بھی جائے، ساتھ میں آپ کی بہو بھی جائے۔ اس میں کیا تضاد ہے؟ اس میں کون سی مشکل ہے؟ آپ کر سکتے ہیں۔ ایک نوجوان شادی کے بعد بھی یونیورسٹی میں جا سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ ایک بچی اپنے شوہر کے ساتھ بھی شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی یونیورسٹی جا سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے۔ شادی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ شادی اگر ایک نوجوان جلدی شادی کر لیتا ہے تو اس کی پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ صرف اور صرف اگر رکاوٹ ہے تو وہ خود والدین ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے غلط رسم و رواج ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رسم و رواج کو محدود کر دیں، یہ جو یہاں ماشاءاللہ 18-20 جوڑے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ابھی اسٹیج سیکرٹری برادر عزیز نے بڑے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ خدا نخواستہ سارے کے سارے فقیر اور غریب اور نادار ہیں، نہیں۔ ان اجتماعی شادیوں میں ایسے، میں کہتا ہوں کہ صاحب حیثیت افراد بھی اپنے بچے کو یہاں لا کے کھڑا کریں، اس کی شادی یہاں ہونی چاہیے۔ سادگی کے ساتھ اپنے بچے کی شادی کریں۔ 40-40 50-50 لاکھ ایک آپ شادی میں خرچ کرتے ہیں، اس 40-50 لاکھ میں 10 جوڑوں کی شادی ہو سکتی ہے جہیز کے سامان سمیت۔ شادی کو آسان بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے رزق کی۔ میں نے سورہ نور کی ایک آیت اور ایک بعد میں حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بس اس کا ترجمہ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کی زحمت کو ختم کر دوں۔ ہمارے یہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شادی کے لیے نوکری کا ہونا ضروری ہے، شادی کے لیے بچے کو برسر روزگار ہونا ضروری ہے۔ نہیں، اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ شادی کریں، خداوند عالم روزگار عطا کرے گا۔ بہت سارے نوجوان اسی روزگار اور اسی ڈگریز اور اسی بڑی بڑی نوکریوں کے چکر میں اپنی زندگی کی ایک انتہائی حساس ترین جو دور ہے وہ گزر جاتا ہے، اور ان کے احساسات، جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ 30 سال 40 سال کی عمر میں جب ایک مرد کی شادی ہوتی ہے تو اس کے عادات و اطوار پکے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ، وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ صحیح طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ اگر کم عمری میں شادی کی جائے تو ان دونوں کا اخلاق ایک دوسرے کے ساتھ جلدی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ابھی ان کے عادات و اطوار مضبوط اور پکے نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اپنے جوانوں کی، اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کرو جلدی سے۔ آخر میں خداوند عالم نے اسی چیز کا جواب دیا، اسی خوف اور اسی ڈر کا جواب دیا جو ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اگر ہم بچے کی شادی کر دیں گے تو پڑھائی نہیں کر سکے گا، نوکری کا کھائے گا کہاں سے، کھلائے گا کہاں سے۔ اسی ڈر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی دور کر دیا ہے۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ نوجوان بچے اور بچیاں فقیر بھی ہوں گے تو خداوند عالم اپنے فضل و کرم سے انہیں بے نیاز اور غنی کر دے گا۔ ایک یہ آیت ہے جو آپ کے سامنے، اور آخر میں حدیث کہ شادی، نکاح، ازدواج سنت پیغمبر ہے۔ فرمایا کہ جو میری سنت سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے، لیس منی۔ شادی بیاہ میں غلط رسم و رواج کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں، سادگی سے شادی کریں، اور
شادی کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ، معذرت کے ساتھ میں بزرگان کے سامنے، علماء کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں اور جسارت کر رہا ہوں، حق تو یہ تھا کہ بزرگان تشریف لاتے، لیکن دوستوں نے حقیر کو اگر اس قابل جانا ہے تو میں بزرگوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، غلط حرام رسم و رواج کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ میرج ہال میں کرنی ہے، اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، اتنے مہمانوں کو دعوت دینی ہے۔ شریعت میں سب سے آسان کام نکاح اور شادی ہے۔ میں نے جو اسٹیمیٹ لگایا تھا، حساب کتاب لگایا تھا، 3 سے 4 لاکھ روپے میں اس وقت آرام سے نکاح اور شادی ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے 10 گنا زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ آخری بات، اور آپ کا وقت میں نے بہت لے لیا، میں معذرت خواہ ہوں، نکاح اور شادی میں حرام کو ہم نے بہت ہی رسم کے طور پر ایکسپٹ کر لیا ہے۔ اگر نکاح شادی ہوگی تو گانا بجانا ضرور ہوگا، اگر کہیں منقبت ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، تو کہیں گے یہ کوئی رسم ختم قل تو نہیں ہے، قرآن خوانی کی محفل تو نہیں ہے۔ گانا ضرور ہونا چاہیے۔ میرا آپ سے اور ان لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ شادی گانا اور موسیقی اور اس طرح کے حرام کاموں کے بغیر نہیں ہو سکتی، ان سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا نکاح سنت پیغمبر ہے یا نہیں ہے؟ جواب دیجئے۔ نکاح سنت پیغمبر ہے، ازدواج سنت پیغمبر ہے، اور جو عمل سنت ہے وہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب کہیں گے ہاں بالکل یہ عبادت ہے۔ بتائیے آپ کون سی عبادت انجام دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ موسیقی بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں؟ آپ نماز شب اگر اٹھ کے پڑھتے ہیں، یا اگر آپ کوئی مستحب روزہ رکھتے ہیں، تو ساتھ میں کیا گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ گانے بھی سنتے؟ یہ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں عبادت کروں اور گانے بھی سنوں۔ آپ شادی کر رہے ہیں جس میں خطبہ نکاح ہوتا ہے، جس میں تلاوت ہوتی ہے، جس میں صیغہ نکاح پڑھا جاتا ہے، عروس و داماد، دلہا دلہن کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، اتنے سارے نیک کاموں کے ساتھ ساتھ جیسے ہی نکاح کا پروگرام ختم ہوا فوراً جو ہے وہ ڈانس پارٹی شروع ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی لہو و لعب کی محفل ہے۔ بھائی یہ عبادت ہے۔ دوسری طرف آپ کو توقع یہ ہے کہ جناب ہر اس کام سے بچا جائے کہ جس سے ان کی زندگی میں برکت نہ ہو۔ آپ تلاش کرتے ہیں کہ نحس دن نہیں ہونا چاہیے۔ شادی میں آپ کہتے ہیں نکاح نحس دن نہیں۔ مولانا صاحب فون کرتے ہیں، ہمارا وقت بھی اچھا خاصا اسی میں برباد ہوتا ہے کہ لوگ صبح سے شام تک 10 فون آتے ہیں کہ مولانا صاحب نحس دن کون سا ہے، نیک کون سا ہے، جبکہ آپ ایک کیلنڈر اگر گھر میں رکھ لیں گے تو آپ کو کسی عالم کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دن نحس آپ دیکھتے ہیں کہ نحس نہیں ہونا چاہیے، لیکن عین شادی کے وقت نحس کام کر رہے ہوتے ہیں اور شیطان کو خود آپ میوزک کے ذریعے دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو توقع یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کی زندگی میں برکت آئے گی۔ شیطان کو تو آپ نے خود بلا لیا۔ لہذا اس طرح کے رسم و رواج سے اگر ہمارا معاشرہ جب تک دور نہیں ہوگا، چھٹکارا نہیں پائے گا، جب تک یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں جاری رہیں گی، باقی رہیں گی۔ اپنے بچوں کی جلدی شادیاں کریں، اپنی بیٹیوں کی جلدی شادیاں کریں۔ انشاءاللہ شادی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس سے آپ اپنے ایک نوجوان کو، اپنے بچے کو، بچی کو آج کے اس پراشوب دور کے اندر حرام سے، گناہ سے اور بے راہ روی سے بچا سکتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سید الشہداء ویلفیئر سوسائٹی اینڈ بوائز اسکاؤٹس کے برادران کا، خصوصاً برادر عزیز صدر محترم سید الشہداء ویلفیئر سوسائٹی غلام حیدر صاحب کا اور ان کی ٹیم کا، جنہوں نے ایک بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور انشاءاللہ اس میں میری ریکویسٹ ہے تمام پارٹیوں سے، تمام مذہبی، غیر مذہبی پارٹیز جتنی بھی ہیں، عمائدین، صاحبان استطاعت، صاحبان ثروت، جس کی جہاں جس طرح سے بھی کوئی اپروچ اور پہنچ ہے، وہ اس کار خیر میں حصہ لیں۔ اگر آپ اپنے قوم کے جوانوں کے درد مند ہیں اور آپ کا دل دھڑکتا ہے اپنی قوم کے لیے، جوانوں کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کار خیر میں شریک ہو، بھرپور انداز سے،
تاکہ ہمارے معاشرے سے برائیاں اگر ختم نہ ہوں تو برائیاں زیادہ سے زیادہ ختم ہو جائیں اور کم سے کم رہ جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔